آج ہم جنگ یرموک سے شروع کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں کسی ایک جنگ نے اتنا فیصلہ کن کردار ادا نہیں کیا جتنا جنگ یرموک نے ادا کیا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج جو تاریخ مرتب ہوئی ہے دنیا میں، اس کا تمام تر، اس کی بنیاد، اس کی جڑ، اس کی ایسنس، اس کی روح جنگ یرموک سے شروع ہوتی ہے۔ اگر جنگ یرموک میں بائزنٹائن امپائر یا صلیبی یا کروسیڈرز جو پوری دنیا سے جمع ہو کر آئے تھے وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا ہدف براہ راست مدینہ کی اسلامی ریاست تھی۔ مسلمانوں کو یہ بات معلوم تھی، لہٰذا جب یرموک پر دشمنوں نے اپنا اجتماع کرنا شروع کیا تو مسلمان مدینہ تک بے چین ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب فرما کر یرموک کی طرف روانہ کیے، سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں۔ اور رومنز نے بھی تمام بائزنٹائن امپائر میں اعلان جنگ کرایا، اور 2.5 لاکھ کے قریب ایک لشکر جرار تیار ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا۔ اس سے پہلے جیسے ہم نے عرض کیا کہ جنگ اجنادین میں ان کو شدید شکست دوچار ہونا پڑا تھا، دمشق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور یرموک میں اگر رومنز کو شکست ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ بیت المقدس اور شام کا صوبہ بائزنٹائن امپائر کے ہاتھ سے، ہرقل کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ آخری امید تھی ان کی، اور اس کے بعد صرف مصر ان کے ہاتھ میں رہ جائے گا مڈل ایسٹ میں۔ شام تقریباً ان کے ہاتھ سے نکلا چلا تھا، اور ظاہر ہے پھر اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جو لشکر یرموک میں وہ لے کر آئے، اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر بائزنٹائن امپائر کی تاریخ میں جمع نہیں ہوا تھا۔ دریا یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا پانسا پلٹ دیا۔ رومنز کو اپنی تعداد پر اتنا گھمنڈ اور غرور تھا کہ انہوں نے ایک فاش غلطی کی جو جنگی اور حربی حکمت عملی میں ایک ڈیزاسٹر کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جو یرموک کا میدان سلیکٹ کیا جہاں پہ اپنی فوجوں کو انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہا، اس کے 3 اطراف میں دریائے یرموک تھا، اور ایک اطراف صرف سامنے سے کھلی ہوئی تھی جہاں پر فوراً مسلمان فوج آ کر براجمان ہوئی، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ صرف ایک خشکی کا ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو رومن فوج کے پشت کی طرف جس کا راستہ نکلتا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب 2.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ ہم 40,000 مسلمانوں کے مقابلے پر آئے ہیں تو پسپائی یا شکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے عرض کیا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگی حکمت عملی تھی وہ اس قدر جدید اور اتنی نئی تھی کہ اس وقت کے تمام مروجہ جنگی قوانین اس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ یعنی ظاہراً کسی قانون کے مطابق 40,000 بے سر و سامان فوج 2.5 لاکھ کی فوج پر قابض نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے یہی وہ گھمنڈ تھا، یہی وہ تکبر تھا، یہی وہ ایروگنس تھی کہ جو بڑی سپر پاورز کو ہوتی ہے جب وہ ایک چھوٹی فوج کے مقابلے پر آتے ہیں۔ مسلمانوں نے یرموک پر آنے سے پہلے ایک غیر معمولی کام کیا۔ اگین تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ آپ مسلمان لشکر کو یرموک پہ جمع ہونا ہے اور مسلمان ان تمام علاقوں کی حفاظت نہیں کر سکتے جن پر مسلمان قابض تھے، کیونکہ فوجوں کو پورے علاقوں سے بلایا جا رہا تھا، ایک مرکز پہ جمع کیا جا رہا تھا، تو مسلمانوں نے تمام وہ جزیہ جو عیسائیوں سے لیا تھا اور مقامی آبادی سے لیا تھا ان کو واپس کرنا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھے، جو معاہدات آپ کے ساتھ تھے ان کی ہم پاسداری نہیں کر سکتے، تو تمام آپ کو وصول کی ہوئی دولت واپس کی جاتی ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فاتح قوم نے اپنی مفتوح قوم کے مسکین اور کمزور لوگوں کے ساتھ اتنا غیرت اور عزت کا سلوک کیا ہو۔ یہ وہ کردار تھا مسلمان فوج کا۔ دمشق اور اس کے علاوہ بصرہ اور جتنے آس پاس کے علاقوں کے قلعے تھے وہاں سے مسلمانوں نے فوجیں بلائیں، ان شہروں کے لوگوں کو ان کا جزیہ واپس کیا، اور ایک فیصلہ کن مارکے کے لیے دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں یرموک کے میدان میں۔ یرموک کی جنگ 6 دن چلی۔ اس 6 دن کی جنگ نے تاریخ کا پانسا پلٹ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے اپنی صف بندی قبائلی بنیادوں پہ کی، یعنی غیر معمولی بات تھی، کیونکہ جتنا دباؤ دیکھا جا رہا تھا دشمن کی طرف سے آئے گا، جتنا یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اس طوفان کو روکنا تقریباً ناممکنات میں سے ہوگا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ فکر مند اور پریشان تھے،
اس تمام کیفیت میں قیادت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے سیدنا خالد بن ولید کے حوالے کر دی. اس بات کے باوجود کہ سپریم کمانڈر ابو عبیدہ ابن جراح تھے، لیکن وہ یہ دیکھ چکے تھے، یہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوجوں کی ترتیب خالد ہی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے.